بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 192 اور آیت نمبر ہے 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ حرمت حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار حرام، والدم اور خنزیر خون حرام، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی حرام، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو وہ جانور بھی حرام، والمنخنقہ جس کا گلا گھٹ جائے، گلا گھٹنے سے مرے وہ بھی حرام، والموقوذہ جس کو ضرب لگائی جائے، والمتردحہ جو اوپر سے نیچے گرے، والنطیحہ جس کو سینگ لگا ہو، یہ سارے جانور حرام ہیں، وما اکل السبع جس کو پھاڑا ہو درندے نے، جس کو درندہ چیر پھاڑ ڈالے وہ بھی حرام ہو گیا، الا ما زکیتم ہاں مگر اس کو تم مرنے سے پہلے اگر ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب وہ جانور جو کسی خاص نشان کے لیے ذبح کیا گیا ہو، وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کرو، یہ بھی حرام، ذالکم فسق یہ سارا کا سارا گناہ ہے، الیوم آج کے دن، یئس الذین نا امید ہو گئے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم واخشونی ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم آج کے دن مکمل ہو گیا تمہارے لیے دینکم تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی اور پوری ہوگی تم پر میری نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے، میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، فمن اضطر پس جو مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ اپنی بھوک کی وجہ سے، شدت کی بھوک لگی ہے اسے، غیر متجانف لإثم نہ کہ مائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف، تو وہ یہ حرام چیزیں تھوڑی بہت کھا سکتا ہے، فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ایک تفصیل جو ہے وہ بیان کی ہے، چند ایک باتیں انشاءاللہ آج پڑھیں گے، باقی کل۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت، حرام کر دی گئی ہے۔ حرام کرنے والا کون ہے؟
چونکہ قرآن اللہ کے کلام ہے تو حرام کرنے والا اللہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ہمارے دل میں دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے، حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس حرام اور حلال کا اختیار نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک چیز کو حلال کر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو حرام نہیں کر سکتے، اگر اللہ نے حرام کر دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ بخاری کے اندر ایک مشہور واقعہ ہے، آپ کی ایک زوجہ تھی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ کو شہد پلاتی تھی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر ازواج مطہرات بھی تھیں، تو آپس کے اندر وہ جو ہوتا نا سوکن پنا وہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں نے مل کر اتفاق اس بات پہ کر لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زینب کے پاس زیادہ جاتے ہیں، تو جب آپ وہاں سے آئیں گے نا تو ہم نے آپ کو یہ کہہ دینا ہے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی۔ مغافیر ایک درخت کا رس ہوتا تھا جو بظاہر تو میٹھا ہوتا تھا، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی بدبو بھی ہوتی تھی۔ تو جب ایک زوجہ نے کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، دوسری نے بھی کہہ دیا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بو سخت ناپسند تھی۔ آپ نے کہا میں نے تو زینب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہد پیا تھا، تو پھر یہ شہد کی بدبو ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ آپ نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا۔ اللہ نے قرآن اتارا، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا؟ تو یہ ایک تنبیہ تھی، آپ حرام نہیں کر سکتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حلال و حرام کا اختیار نہیں ہے۔ آپ اس کو حلال کہتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو حلال کہو، حدیث اس کو حرام کہتی ہے جس کو اللہ نے حکم دیا اس کو حرام کہو۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات، سب سے پہلے حرام کیا چیز ہے؟ فرمایا المیتہ، مردار۔ اس میتہ کو آپ لے جائیں، جو آیت نمبر 1 میں ہم نے پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا تھا الا ما یتلی علیکم، بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال ہے، گھریلو چپاہے، گائے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ان حلال جانوروں میں جو مردار ہوگا وہ حرام۔ یعنی مردار کسے کہتے ہیں؟ مردار وہ جانور ہے، ایسی گائے، بھینس، بکری وغیرہ ہے جو خود بخود مر جائے، وہ حرام ہے۔ مردار حرام کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ مرتا ہے تو حلال جانور تو تب ہوتا ہے جب اس کے گلے پر چھری چلائے اور اللہ کا نام لے۔ اب وہ خود بخود مر گیا، یعنی وہ مرتے وقت اس کی روح نکلتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اس لیے حرام ہو گیا۔ دوسری جو اہم وجہ ہے وہ ہے یہ اگلا لفظ، والدم، خون، دم مسفوح۔ مردار اس لیے حرام ہے کیونکہ دم مسفوح جو خون تھا وہ اس کے جسم کے اندر ہوتا ہے، وہ بہتا نہیں ہے۔ تو یہ جو دم مسفوح ہے یہ حرام ہے۔ جب یہ جسم کے اندر ہی رہ گیا تو اس نے سارے جانور کو حرام کر دیا۔ تو دم مسفوح نہ نکلنے کی وجہ سے یہ جانور حرام ہوتا ہے۔ سائنس کہتی ہے چونکہ مردار کا دم مسفوح نہیں نکلتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں ایسے جراثیم، ایسے بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں جو جان لیوا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سائنس حکمت بیان کرے نہ کرے، اللہ نے حکم دیا ہے مردار حرام۔ تو جو بکری، جو بھینس، جو گائے خود بخود مر جائے وہ حرام ہے۔ اب یہاں 2-3 باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں مردار کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر قسم کا مردار حرام نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احلت لنا میتتان ودمان، اللہ تعالیٰ نے 2 خون اور 2 مردار اس کو حلال قرار دیا ہے۔ فرمایا ایک جو مردار ہے وہ ہے مچھلی اور دوسرا ٹڈی۔ مچھلی تو سمندر کا جانور ہے اور ٹڈی ہوتی ہے فصلوں والی ٹڈی۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ جو عام ٹڈی ہے یہ نہیں، ایک فصلوں کا جانور ہوتا ہے، ٹڈی ہوتی ہے، یہ سندھ کے علاقے میں کبھی کبھار آتی ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں آتی ہے۔ تو جب وہ کبھی کبھار آتی ہے، جب وہ آتی تھی تو آپ کوئی بھی بندہ ڈنڈا پکڑ لے، اس کو تھوڑا سا ہلائے تو وہ سینکڑوں میں، ہزاروں میں نیچے مر جاتی ہے۔ تو اس کو اٹھا کے
جس طرح مچھلی کو ہم بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں تو اس کو بھی اٹھا کے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ دو مردار جو ہیں وہ حلال ہیں۔ اس کے حلال ہونے کی وجہ بھی یہی ہے، چونکہ یہ دو جانور ایسے ہیں جن کے اندر دم مسفوح نہیں ہوتا، جو بہنے والا خون ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ آپ مچھلی زندہ پکڑیں، اس کو چھری پھیریں، اس کے اندر کوئی خون نہیں نکلے گا، وہ جو دم مسفوح ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس طرح اس ٹڈی کے اندر دم مسفوح نہیں ہوتا۔ تو دم مسفوح کہتے ہیں بہنے والے خون کو، چونکہ ان جانوروں میں دم مسفوح نہیں ہوتا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں، یہ دو مردار حلال ہے، مچھلی اور یہ ٹڈی۔ اور اسی طرح فرمایا دو خون بھی حلال ہیں، ان دو خونوں میں ایک جگر اور ایک تلی۔ اب جو جگر ہوتا ہے نا، جگر یہ بھی شاید اس لیے حلال ہے کہ جگر جمع ہوا خون ہوتا ہے، بہنے والا خون نہیں ہے۔ جو قرآن کے اندر ہے وہ بہنے والا حرام ہے۔ تو جگر یہ فلٹر، یہ خون کا ایک طرح کا فلٹر ہوتا ہے، خون کو پمپ کرتا ہے، فلٹر کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اس لیے یہ حلال ہے۔ اسی طرح تلی جو ہوتی ہے وہ بھی خون کے اندر پرانے خلیے اس کو ختم کرتی ہے، تو یہ بھی جمع ہوا خون ہوتا ہے، یہ بہنے والا خون نہیں ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حلال کرا دیا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی اہم بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فما قطع منها فہو میتۃ۔ جانور حلال ہے، حلال جانور کا ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات یہ جو بھیڑ ہوتا ہے، دمبا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو چکی ہوتی ہے اس کو زندے کی چکی اتار لی جاتی ہے۔ ایک جانور جو زندہ ہو، زندہ جانور کا کوئی بھی حصہ کاٹ لیں، چکی ہے، پیچھے سے پٹھ کا گوشت ہے، کسی بھی جگہ سے کوئی بھی گوشت کا حصہ زندہ جانور کا کاٹ لیا جائے، وہ جو گوشت ہے زندہ جانور کا وہ مردار ہے، وہ حرام ہے۔ جانور حلال ہے، اگر اس کو آپ چھری پھیر لیں گے وہ حلال ہو جائے گا، لیکن جو کٹا ہوا حصہ ہے جو آپ نے زندہ جانور کا کاٹ لیا تھا یہ حرام ہو جائے گا، تو یہ مردار کے زمرے میں آئے گا، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو جانور مردار حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ ہمارے ہاں مرغیاں پولٹری فارم کی مر جائے نا، ساری مری مرغیاں بیچ دیتے ہیں۔ جانور مر جائے کسی کا، بھینس مر جائے، گائے مر جائے، بکری مر جائے، اس مردار کو بیچ دیتے ہیں، اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ایک قاعدہ اصول حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اگر ایک چیز کو حرام کر دیتا ہے جس کا کھانا حرام، اس کی قیمت بھی حرام، تو یہ اصول ہے۔ تو مردار کا کھانا بھی حرام ہے، مردار کو بیچنا بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر شراب ہے، اب شراب پینا بھی حرام ہے، اس کی بیع، اس کی خرید و فروخت وہ بھی حرام ہے۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس نشہ آور چیز کی تجارت کرنا وہ بھی حرام ہوگی، تو یہ حرام ہے، ان کا کھانا بھی اور ان کو بیچنا بھی۔ ہاں ایک چیز اس میں حلال ہوتی ہے، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی کھال، اس کے ساتھ بھی ایک شرط لگائی ہے کہ اگر مردار کی کھال اتار کر اس کی صفائی کر لی جائے، وہ جس کو کہتے ہیں دباغت کرنا، ایک خاص قسم کی صفائی جو ہے وہ کھالوں کی کرتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، تو اس خاص قسم کے دھونے سے یہ کھالیں جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، ان کی ایک لونڈی تھی، اس کی ایک بکری تھی، کسی نے اس کو صدقے میں دی تھی بکری، وہ بکری مر گئی، لوگوں نے پھینک دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی کھال اتار کے صاف کیوں نہیں کر لیتے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ مردار ہے، فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، اگر اس کی کھال اتار کے دباغت کر لی جائے، اس کو صاف کر لیا جائے، تو اس کو استعمال میں لانا وہ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ تو یہ ایک چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردار کے حلال کی ہے، یہ بھی اس وقت جب اس کو رنگ لیا جائے، اس کی دباغت کر لی جائے پھر حلال ہے، ورنہ کھال بھی اس کی حرام ہے۔ دمہ کے بارے میں ہم نے ساتھ پڑھ لیا ہے، دم مسفوح جو بہنے والا خون ہوتا ہے، جانور کو ذبح کریں تو اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے وہ خون بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو خنزیر جو جانور، یہاں بھی ایک قاعدہ ہے، جو جانور حرام ہے ان کا بیچنا، ان کا کھانا، ان کا چمڑا، ان کی گوشت، ان کی چربی، سارا کچھ ہی حرام ہے۔
صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ کے رسول ہم اس کی چربی مردار کی یا حرام جانور کی چربی لیتے ہیں. اس دور میں ایسے تھا، دور جاہلیت میں چربی لے کر اس کو پگھلا کے اس کا تیل بنا لیا جاتا تھا. اس کی وہ جو کشتیوں کے اوپر رنگ کرتے تھے ایک خاص قسم کا، وہ رنگ کر لیا جاتا تھا. اسی طرح روشنی حاصل کرنے کے لیے دیے کے اندر ڈال لیا جاتا تھا. تو آپ سے پوچھا کہ یہ ٹھیک ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی حرام ہے. تو مردار یا حرام جانور کی اس کی چربی استعمال کرنا، اس کی کھال استعمال کرنا، اس کا کوئی بھی حصہ استعمال کرنا، اس کو دوائی کے اندر شامل کرنا، حکیم لوگ جو ہے وہ حرام چیز سانپ وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے دوائیاں بناتے ہیں، یہ حرام ہے. ان کی دوائیاں بھی حرام ہیں. جب حلال چیزیں موجود ہیں تو حرام دوائی بھی استعمال جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. تو حرام جو چیز ہے ولحم الخنزیر، خاص طور پہ خنزیر کا لفظ اس لیے ہے اس کے اندر ایک بڑی بری خصلت ہے. اس کو جانوروں کے اندر بغیرت جانور کہتے ہیں. یہ بے حیا جانور ہے. تو خنزیر کھانے سے بے حیائی پھیلتی ہے. تو بہرحال وجہ ہو نہ ہو خنزیر کا گوشت ہر لحاظ سے ہمارے لیے حرام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.